18ویں ترمیم 2010 میں لائی گئی تھی اور اس ترمیم کا سہرا پاکستان پیپلز پارٹی اپنے سر لیتی ہے، اور یہ اتنی زبردست ترمیم تھی کہ چاہے تحریک انصاف ہو، چاہے نون لیگ ہو، چاہے کوئی بھی سیاسی جماعت ہو، سب ہی اس کو اون بھی کرتے ہیں، اسے قبول بھی کرتے ہیں، اور یہ براڈ کنسنسس کے ساتھ لائی گئی تھی۔ تمام پولیٹیکل سیاسی مذہبی جماعتوں کو ساتھ بٹھا کر مشاورت کی گئی تھی، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ مشرف دور میں اور جو آمرانہ دور میں آئین کے اندر جو تبدیلیاں کی گئیں، جو آئین کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی گئی، اسے ختم کیا جائے اور ڈیولوشن آف پاور کو یقینی بنایا جائے۔ لیکن بدقسمتی سے ڈیولوشن آف پاور کا یہ جو آئیڈیا تھا، یہ تھا تو بہت اچھا، لیکن 15 سالوں میں صوبائی حکومتیں اس پر کوئی خاطر خواہ کارکردگی نہیں دکھا سکیں۔ خاص طور پر پاکستان پیپلز پارٹی، جو کہ اس کا سہرا اپنے سر لیتی ہے، اس کی بہت بڑی یہ کامیابی ہے۔ مسلسل صوبائی حکومت پاکستان پیپلز پارٹی کی رہی سندھ میں، لیکن یہاں تعلیم، صحت اور عوامی نوعیت کے جو مسائل ہیں ان میں بڑے ایشوز رہے، اور جو ڈیولوشن آف پاور ہونا تھا، بلدیاتی حکومتوں کا قیام ہونا تھا، وہ سندھ سمیت پورے پاکستان میں کہیں پر بھی کوئی اچھے ماڈل سامنے نہیں آ سکے، آزاد ماڈل سامنے نہیں آ سکے، آزاد صوبائی بلدیاتی حکومتیں نہیں بن سکیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اب ضرورت محسوس کی جا رہی ہے۔ بہت سے مسائل ہیں، این ایف سی ایوارڈ کا مسئلہ ہے، جس کے بعد جو تقسیم کرنے کے بعد وفاق کے پاس پیسے نہیں بچتے۔ اس کے علاوہ جو ڈیولوشن کا کانسیپٹ تھا اصل میں، وہ فروٹفل ثابت نہیں ہوا۔ تو اب 27ویں آئینی ترمیم لائی جا رہی ہے، اور خدشات یہی ہیں کہ جو ڈیولوشن آف پاور تھی صوبوں کو، اور پھر صوبوں کو جو آگے پاس آن کرنا تھا انہوں نے نہیں کیا، تو صوبوں سے بھی اب بہت سی چیزیں واپس لے لی جائیں گی۔ پاکستان پیپلز پارٹی اس تمام پروسیس میں کیا رویہ اختیار کرے گی؟ سی ای سی کی ان کی میٹنگ ہوگی، تو اب یہ جو میٹنگ ہونے جا رہی ہے، یہ کیا ایک پولیٹیکل پروسیس ہے دکھانے کے لیے کہ ہم بیٹھ رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، اور سب کچھ پہلے طے ہو چکا ہے، یا واقعی ابھی کچھ طے نہیں ہوا؟ ابھی سی ای سی کی میٹنگ ہوگی، پھر تحریک انصاف کا اس پر موقف، اور پھر کئی سوالات ہیں جو نون لیگ سے بھی اس پر بنتے ہیں۔ آج اسحاق ڈار صاحب نے سینٹ میں گفتگو کی، اور انہوں نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی بڑی اتحادی جماعت ہے، اس کے ساتھ حکومت بیٹھ کر باتیں کر رہی ہے، شیئر کیا ہے، اور نہ صرف شیئر کیا ہے بلکہ ایک نقطے پر اتفاق بھی ہو گیا ہے۔ ہم اس کو کوشش کریں گے کہ ہم جتنی جلدی ہو سکے اس ہاؤس میں لے آئیں۔ تو یوں کہ یہ گورنمنٹ کی ہی ہے، گورنمنٹ ہی لائے گی، اور گورنمنٹ کا یہ ذمہ داری ہے کہ وہ لائے، یہ کہیں سے پیراشوٹ نہیں ہو رہی۔ جو ہماری ٹیم ہے، اب پیپلز پارٹی بھی اس میں فلی طرح انگیج ہے۔ ٹویٹ میں نے بھی دیکھی بلاول بھٹو صاحب کی، انہوں نے جو ایریاز آئیڈینٹیفائی کیے ہیں انہوں نے کوئی ہوا میں نہیں کیے۔ لیٹ می آلسو کنفیس دس تھنگ، پیپلز پارٹی کے ساتھ ہماری جو 3 راؤنڈز ہیں اور ہماری آپس میں ڈسکشن ہے، ہم دونوں مل کے ایک پوائنٹ پہ پہنچے۔ شازیہ مری صاحبہ نے آج گفتگو کی ایک ٹی وی شو میں، اور انہوں نے کہا کہ 18ویں ترمیم ہماری قیادت کے بہت نزدیک ہے، اور اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی، اور پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا طے ہو چکا ہے حکومت کا، یہ تو بات کریں گے ہی، لیکن حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ جو 26ویں آئینی ترمیم تھی، یہ 27ویں آئینی ترمیم دراصل اس کی کنٹینیوشن ہے۔ عطا تارڑ صاحب نے گفتگو کی ہے، سنیے ذرا۔ معاملات بڑے سمپل ہیں۔ کل بھی میں نے اس پہ عرض کی بلاول صاحب کی ٹویٹ کے بعد کہ مزید جو عدالتی پروسیس کو مزید تقویت دینے کے لیے، کلیئر کرنے کے لیے اب ہام نہ رہے، تو جو ترامیم زیر غور ہیں اس میں آئینی بینچ سے آئینی عدالت کی طرف بھی معاملہ جو ہے وہ مشاورت کے عمل کا حصہ ہے۔ دیکھیے آرٹیکل 24C کے بارے میں صرف اتنا کہوں گا کہ پاکستان کو بہت سارے سیکیورٹی چیلنجز درپیش ہیں، اور ایک کمپلیکس سیکیورٹی سچویشن ہے جس کے تحت ڈسکشن چل رہی ہے، مگر اس پر کوئی حتمی بات کرنا یا مزید وضاحت کرنا قبل از وقت ہوگا۔ ہمیں کیا سرائیوں سے پرہیز کرنا چاہیے، ایک سینسٹیو میٹر ہے۔ سینسٹیو میٹر تو ہے، کیونکہ پورے قوم کا اس پر کنسنسس ہونا ضروری ہے، کیونکہ جو آئینی ترمیم ہے یہ عام قانون سازی نہیں ہے، اس کے لیے پارلیمنٹ میں 2/3 اکثریت چاہیے ہوتی ہے، اور یہ پورے نظام پر اثر انداز ہوتی ہے۔